الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. آج کا یہ درس ایمان کے بارے میں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے واقعات کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ کتنا زیادہ مضبوط تھا، پختہ تھا، اور صحابہ کرام شریعت کے کسی بھی معاملے میں کبھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ باتیں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں ذکر کی جائیں گی. تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں. یہ دو لفظ بہت مشہور ہیں شریعت کے، اور یہ دونوں بنیادی لفظ ہیں شریعت کے، بنیادی کلمے ہیں، سمجھ لیجئے، ایمان اور اسلام. تو یہ کسے کہتے ہیں ایمان؟ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کی فرما برداری کرنا. اسلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات ماننا، کسی کی پیروکاری کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. یہ مطلب ہوتا ہے اسلام کا. اسی لیے مسلم عرب میں ایک اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے. اس لیے اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے. مالک کے کہنے پہ کھاتا ہے، مالک جب اسے پلاتا ہے تو پیتا ہے، مالک بیٹھنے کے لیے کہتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کے لیے کہتا ہے تو اٹھ جاتا ہے. تو اسی لیے اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. تو مسلم کا مطلب ہوا فرما برداری کرنے والا، کسی کی بات ماننے والا. مسلمان کو مسلمان مسلم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو یہ تو ہے اسلام اور مسلم کا مطلب. اب اسی طرح سے ایمان اور مومن. ایمان اور مومن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، اسلام جب ہمارا دل میں اتر جائے اور ہم مکمل طور سے شریعت پر عمل کرنے لگیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں حتی الامکان، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں. تو اسی کو کہتے ہیں ایمان. اسی کو کہتے ہیں ایمان. جب اسلام ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور مکمل طور سے ہم شریعت کے پابند ہو جائیں اور اس کے بعد عبادت میں ہم کو مزہ آنے لگے، عبادت کرنے میں مزہ آنے لگے، اور عبادت نہ ہم کریں تو ہمیں کڑھن ہو، تکلیف ہو. جیسا کہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، ایک وقت کی بھی نماز ان سے چھوٹتی ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا ہے، وہ رہ نہیں پاتے ہیں. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے. تو اسلام، انسان ظاہری طور پر اسلام کو ماننے لگے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے، یہ اسلام ہے. ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بالکل ایمان اسلام بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار دل سے ہو جائے اور دل سے قرآن اور سنت کو ماننے لگے تو وہ شخص مومن ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، عرب کے جو شہر تھے اس کے ارد گرد، مکہ اور مدینہ کے ارد گرد کچھ دیہاتی تھے، بدو انہیں کہا جاتا تھا، اور عربی میں ان کو آراب بولتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر مسلمان ہو گئے. تو ان سب نے کہا کہ آمنا، ہم لوگ ایمان لے آئے، یعنی ہم لوگ مومن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں پورے طور سے داخل نہیں ہوا ہے، تو ابھی اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ ہاں، اللہ کے نبی کی بات مان لی ہے، شریعت کو جاننے لگے ہو، مسلم ہو گئے ہو، لیکن ابھی ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو۔ تو اس آیت سے بھی فرق پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ ہم ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے لگے تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ہم مکمل طور سے شریعت کے پابند ہو جائیں، دین اسلام ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو ہم سمجھ لیں کہ اب ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم ایمان والے ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے۔ تو اس سلسلے میں ایمان اور اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی بہت سی آیتیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ دیکھیں، ایمان اور نیک اعمال یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ لازم اور ملزوم کا مطلب ایمان ہوگا تو نیک اعمال ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے تو ایمان ہوگا، یعنی دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اکثر مقامات پر ایک ساتھ کیا ہے۔ ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، اور آگے اللہ کہتا ہے لیکن نیک اعمال میں نماز آ گئی، زکوٰۃ آ گئی، ساری چیزیں نیک اعمال میں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی خاص اہمیت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں جن پہ اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے یہ 2 ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خاص طور سے کیا کہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کی اور نماز پڑھا نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ پڑھنے میں جمعہ پڑھ لیا تو پڑھنے میں آ گیا، عید بقرعید پڑھ لی وہ بھی پڑھنے میں آ گیا، جنازہ پڑھ لیا وہ بھی پڑھنے میں آ گیا، لیکن اقامت میں نہیں آیا۔ یہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ 5 وقت کی اللہ کے قانون کے مطابق نماز پڑھے، اپنے قانون کے مطابق نہیں۔ کہ بہت سے لوگ 4 وقت کی نماز فکس کیے ہوتے ہیں کہ ہم کو 4 وقت کی نماز پڑھنی ہے، بہت سے لوگ 3 وقت کی فکس کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ اپنے قانون کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں، لیکن نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر جگہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ تو واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ایسے لوگوں کا ثواب رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرما دے نماز پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ تو ایسے لوگ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا ان کو۔ تو یہ سمجھ لیجئے 2 نعمتوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے، ایک تو سکون جو کہ دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کے پاس ہزارہا دولت ہو دنیا کے اندر، سب کچھ ہو، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہ ہو تو سمجھ لیجئے پوری دولت پھیکی پڑ جاتی ہے، آرام و آسائش کے سارے سامان پھیکے پڑ جاتے ہیں اگر سکون نہ ہو۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ذکر کی ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے سکون ہوگا۔ دوسری نعمت اللہ نے ذکر کی ہے ولا هم یحزنون، کہ ایسے لوگ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہ ڈال دے یا اللہ تعالیٰ ہم کو کہیں عذاب نہ دے، کوئی فکر ان کو ہوگی نہیں، کوئی غم ان کو نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 ثواب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما دے اور کتنا ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہذا بے شمار اجر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے موجودہ دور میں اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نماز شروع کیا، انہوں نے نماز نہیں پڑھتے تھے، سمجھایا بجھایا گیا، نماز کی انہوں نے شروعات کر دی یا کسی بھی نیک کام کی شروعات کر دی، تو پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا دل اس کام میں نہیں لگتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز رہتی ہو کہ نہ تو ہم کو کچھ رزلٹ ہی نہیں مل رہا ہے اس کا، ہم کو اس کا رزلٹ ہی نہیں مل رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے رہا ہے، اور ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وقت بھی لگ رہا ہے، اور تو یہ انسان سوچ لیتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دو. یہ کوئی تجارت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے تجارت کی دنیا میں کوئی بزنس کیا فوراً جو ہے ثواب کہ فوراً اس کا فائدہ ہم کو ملے، جیسے دنیا کے بارے میں انسان سوچتا ہے. یہ عبادت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم، اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے. اللہ دنیا میں بھی دے یا نہ دے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا. یہ سوچ کر ہمیں کچھ بھی ہم کریں تو یہ سوچ کر کہ لہم اجرہم عند ربہم، اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے پاس ضرور ہے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب ہم کو عطا فرمائے گا. تو قرآن کریم کی یہ بہت ہی اہم آیت ہے ایمان کے تعلق سے. آپ دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا ہے، نیک عمل کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ ان دونوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تیار کر رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ تو کوئی خوف ہوگا ایسے لوگوں پر. یہ اللہ رب العالمین نے ثواب کا ذکر کیا ہے ایمان والوں کا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایمان کے تعلق سے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے. یعنی دنیا میں لوگ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایمان والا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں وہ ایمان کو سامنے رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو اپنے دل میں بیٹھا لیں گے، یہاں تک کہ دشمن بھی اس کو رام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سب لوگ اس کو چاہنے لگیں گے، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن آپ دیکھیں کم ہوتی جا رہی ہے. کون ہے جو تجارت میں بالکل ایماندار ہو؟ کون ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر ہر کام کرتا ہو؟ کم ہوتی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی تعداد. لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں میں اچھا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اور سب سے بڑی بات اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر ڈال دیتا ہے. یعنی ایسے شخص سے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ثواب ہے ایمان لانے کا. اور بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کے تعلق سے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، ظلم سے نہیں ملایا. دیکھیں اللہ رب العالمین کو جو ایمان چاہیے وہ ایمان ہمارا وہ ایمان ہوگا کہ جس میں ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو نہ پکاریں، کسی اور سے دعائیں نہ کریں. ایسا ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. تو ایسے ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے ہی ایمان والوں کے لیے امن ہوگا اور ایسے ہی ایمان والے ہدایت یافتہ ہیں. انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا ہے اللہ رب العالمین نے. تو بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں جو ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے ان کے یہاں ایمان میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، ان کے اسلام میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے کیونکہ جس طرح سے بھروسہ ان کو اللہ رب العالمین پر کرنا چاہیے اس طرح سے وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں. جیسا کہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پر اسی طرح سے بھروسہ کرنے لگو جس طرح سے کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو یعنی چڑیوں کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے کہ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح جاتے ہیں تو خالی پیٹ اور شام کو واپس آتے ہیں تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ تم کو رزق عطا فرمائے گا. تو ہمارا مکمل ایمان، مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہم کو یہ اجر عطا فرمائے گا. ایمان کے تعلق سے آپ دیکھیے ہم نے ایک حدیث پڑھی، بڑی مشہور حدیث ہے ایمان کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و70 شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں. یعنی ایمان کی کوئی ایک شاخ نہیں ہے، کوئی ایک برانچ نہیں ہے،
بلکہ 70 سے بھی زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، 70 سے بھی زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اہم شاخ، ایمان کی سب سے اہم برانچ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دوسری جگہ پر بیان فرمائی ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر ذکر فرمایا ہے کہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کے خلوص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، عبادت کرے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، دعا مانگے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں سماج میں مشہور ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے بھی کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یہ مشہور ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن آپ دیکھیے ساری حدیثوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو سامنے رکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انسان مسلم ہو جاتا ہے، انسان مومن ہو جاتا ہے۔ وہی ہم نے شروع میں بتلایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم مسلم ہو گئے ہیں، ہماری ڈور اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی ماننا ہے اور ان کے ارشادات کے پیچھے چلنا ہے، تب ہم سمجھیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو یہ ایمان کی سب سے اہم شاخ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ، ایمان کی ایک برانچ ہے۔ اتنی اہم بات ہے، آپ دیکھیے اس طرف ہو سکتا ہے کہ دنیا کے دوسرے مذہبوں کا دھیان بھی نہ گیا ہو، اور اتنی باریک بات، اتنی اہم بات ہو سکتا ہے ان کے یہاں نہ ملے، لیکن ہمارے مذہب نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھ سکتے ہیں لیکن ہماری شریعت نے اس کو معمولی نہیں سمجھا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پچھلی قوم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی، بخاری کی روایت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ تو ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، تو ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، یہ ایمان کی چھوٹی شاخ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم کرنا یہ بھی ایمان اور حیا کا ایک حصہ ہے۔ شرم کرنا، ہمیں شرم آتی ہے تبھی جو ہے ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے اسی لیے ہم اپنے بدن کے اکثر حصے کو ڈھک کے رکھتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے اسی لیے ہم، حیا آتی ہے اسی لیے ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو شرم اور حیا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب حیا نہ ہوگی، شرم نہیں ہوگی تو انسان جو چاہے کرے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ تو حیا بھی بہت بڑی چیز ہے، شرم بھی بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے کتنی زیادہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہمارے مذہب نے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنہوں نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، یہ پہلے پارسی سے مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دیوانے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور ایک پل بھی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کسی نے، غیر مسلم نے طنز کے طور پر ان سے کہا کہ تمہارے محمد کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تم کو بتاتے ہیں،
تو انہوں نے فخر کے طور پر کہا تھا کہ یعلمنا کل شیء حتی القراءۃ، کہ ہمارے محمد یعنی ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ ہم کو بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ ایسے نبی کس کے ہوں گے، ایسے پیغمبر کس کے ہوں گے کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک بتائیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آداب بتلائے ہیں کہ کعبے کی طرف ہم رخ کر کے استنجا وغیرہ نہ کریں. یہ سارے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. جاتے وقت ہم جو ہے دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوں. اور اسی طرح سے اگر ہم صحرا میں جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ بیابان میدان میں یا جنگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اب عکس المذہب جتنی دور ہو سکتا تھا نظروں سے بالکل اجھل ہو جایا کرتے تھے، بالکل دور ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح دو لوگ اگر ساتھ میں جا رہے ہیں قضاء حاجت کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستترا ولا یتحدثا، کہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چھپ جائیں. ولا یتحدثا، اور آپس میں بالکل باتیں نہ کریں قضاء حاجت کے وقت. تو یہ سارے آداب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فخر کے طور پر کہا تھا کہ بالکل ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ ہمیں جو ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے آداب تک بتاتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا ایمان. ایمان کے تعلق سے اور بھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جا پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو شخص مومن ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیکرم جارہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو پڑوسی کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اگر ہم پڑوسی کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ سے بھلی بات نکالے، او لیصمت، یا خاموش رہے. بات کرے تو بھلی بات کرے اور یا تو خاموش رہے. یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے. مومن جو ہے بہت سوچ سمجھ کے، بہت نپی تلی اور بہت اچھی باتیں بولتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرے یعنی رشتوں کو جوڑے، تعلقات کو جوڑے، منقطع نہ کرے. اگر کسی وجہ سے رشتے منقطع ہو رہے ہیں تو 2 دن 3 دن تک، جیسا کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ناراضگی کا اظہار کسی سے 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں. کسی سے آپ غصہ ہو گئے ہیں 3 دن تک ناراض رہ سکتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد آپ کو سلام کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 3 دن کے بعد اس کو زیادہ ثواب ملے گا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا، سلام کرنے میں پہل کرے گا. تو رشتہ داریوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کی ایک علامت ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہماری شریعت نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. جیسا کہ پہلی حدیث میں ذکر ہوا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں. لہٰذا وہ اگر گنوائے جائیں تو بہت سے شعبے ہو سکتے ہیں. غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ ای الاسلام خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کون سی خصلت، کون سی عادت سب سے اچھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. تم سلام کرو جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے ہو، ہر کسی سے سلام کرو، یہ ایمان کی سب سے اچھی خصلت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ اسلام کی اچھی خصلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی سب سے اچھی خصلت ہے. یہ انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں رشتہ داریوں کے تعلق سے بہت سی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ نیکی. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرے،
اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ سوچیے اللہ کے نبی کی تربیت کا کتنا اچھا انداز تھا کہ اگر یہ اپنے والد کے دوستوں کا احترام کرے گا تو اپنے باپ کا ضرور احترام کرے گا، اپنے باپ کا ضرور احترام کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا۔ تو یہ ساری باتیں ایمان میں آتی ہیں۔ لہذا اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت اور ایمان کی دعوت کو لے کر آئے تھے تو صحابہ اکرام کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ صحابہ اکرام آپ سمجھ لیجئے، ان کی تربیت کرنا سمجھ لیجئے یہ لوہے کے چنے چبانے کی طرح تھا، بہت مشکل تھا صحابہ اکرام کی تربیت کرنا۔ کیونکہ صحابہ اکرام کے اندر علم بالکل نہیں تھا، زمانے جاہلیت کی روش پر تھے اور دل ان کے بالکل سخت ہو گئے تھے۔ دل آپ سمجھ لیجیے اتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے ان کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر چکے اور لوگ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے تو کسی بیوی کے گھر میں آپ رہے ہوں گے، تو صحابہ کرام آئے اور آ کر چلانا شروع کر دیا انہوں نے، محمد محمد محمد، اس طرح سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے بے ادبی کے ساتھ، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا احترام ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کیا کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، نبی کی آواز سے دھیمی اپنی آواز رکھا کرو۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آج بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر دی جائے تو پھر کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ سب سے اونچی بات جو رہے گی آج بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہے گی، وہ اللہ کی بات رہے گی، قرآن و سنت کی بات رہے گی، اس سے آگے کسی کی بات نہیں رہے گی۔ اسی سے استدلال کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے زور زور بات نہ کیا کرو نبی سے جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور بات کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور ہی مقام ہے، ان کے سامنے اس طرح سے بات نہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے، ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، اور اس کے بعد تو صحابہ کرام آگے چل کر اتنے زیادہ فرما بردار ہو گئے، اتنے زیادہ فرما بردار ہو گئے کہ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اور ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے چاندی حرام ہے، مردوں کے لیے چاندی جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے چاندی اور سونا دونوں جائز ہے۔ تو ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ آگ کا انگارہ تم پہنے ہوئے ہو، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ لہذا صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ اکرام چلے گئے، اللہ کے نبی بھی اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ کسی نے صحابی سے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو اور جا کر گھر میں کسی خاتون کو دے دینا، کسی عورت کو دے دینا، وہ کچھ بنوا لے گی یا یہی انگوٹھی استعمال کر لے گی۔ ان کے لیے اٹھانا جائز تھا، وہ اٹھا سکتے تھے اور کسی عورت کو جا کر دے سکتے تھے، کیونکہ عورت کے لیے سونا حلال ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جس انگوٹھی کو اتارنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس انگوٹھی کو اب میں اٹھا نہیں سکتا۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی صحابہ کرام، انہوں نے نہیں اٹھائی وہ انگوٹھی، پڑا رہنے دیا اس کو۔ تو یہ عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایمان کے بارے میں آپ دیکھیں، ایمان کے سلسلے میں
حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ عنہما، ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں، ان کو بڑی سزائیں دی گئی. اور سب سے پہلے اسلام لانے والے جو صحابہ کرام ہیں ان میں آپ دیکھ لیجیے بلال ابن رباح، ان کا مالک ان کو کتنی بری طرح سے سزا دیتا تھا کہ ریت میں گھسٹ کر ان کی جو چربی پگھل جایا کرتی تھی. تو یہ عالم تھا بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا. تو پھر ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر ان کو، اور اسی طرح سے خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو، ان کے مالک کو ایک موٹی رقم دے کر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ابا نے قریب 17 ایسے غلاموں کو آزاد کرایا جن کو اللہ کے راستے میں ایمان لانے کی وجہ سے سزا دی جاتی تھی. ان میں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ہیں، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ہیں. ان صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، بہت زیادہ ان کو پریشان کیا گیا. لمبے صبر میں آپ دیکھیے صحابہ کرام کی مثال، مرارہ بن ربیع ہیں، کعب ابن مالک ہیں، ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ کرام ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. جنگ تبوک ہوئی تھی، اس جنگ سے یہ 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے. ان میں سب سے لمبا جو معاملہ کھینچ گیا تھا وہ کعب ابن مالک کا، کہ 40-50 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات تک نہیں کی کہ تم جنگ سے پیچھے کیوں رہ گئے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نفلیں پڑھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ ہماری یہ خصلت دیکھ کر شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پگھل جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی توبہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. توبہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف رخ نہیں کر رہے تھے کہ آخر یہ کیوں جنگ سے پیچھے رہ گئے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی توبہ کو، ان 3 لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا تھا ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. ایک صحابی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان کو خوشخبری دی کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں اور تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ خوشی سے پھولے نہیں تھما رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ سوچیں کتنا لمبا ان کو صبر کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. اور یہ دیکھیے کہ مکمل بائیکاٹ کا حکم، کوئی ان کو سامان نہیں دے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ضرورت کی کوئی بھی چیز ان کو نہیں دے گا. یہ حکم ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن اتنا لمبا صبر صحابہ کرام نے کیا، اور خاص طور سے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے. وہیں آپ دیکھیے صحابہ کرام میں چیمے گوئیاں ہونے لگی، کتنا دل ان کا صاف تھا ایک دوسرے کے تعلق سے. آپ دیکھیے، اور اگر نہیں تھا تو کس طرح سے وہ صاف کرتے تھے. کسی نے کہہ دیا کہ کعب ابن مالک کو ان کی دونوں چادروں نے روک دیا ہوگا جنگ سے، یعنی ان کے گھمنڈ نے ان کو جنگ سے روک دیا ہوگا. بہت گھمنڈی ہے کعب، اسی لیے جنگ میں نہیں آئے. اس طرح کی بات کسی نے کہہ دی، صحابی میں سے. لیکن وہیں دوسرے صحابی بول پڑے کہ یہ تم کعب کے بارے میں کیسی بات کہہ رہے ہو، رأیتہ سباقا من الخیر. ہم نے تو ان کو بھلائی کے کاموں میں پیش دیکھا، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لینے والے ہیں. یہ بات ان کے بارے میں نہ کہو، ان کو کوئی عذر ہوگا، اسی وجہ سے وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، لہذا یہ بات ان کے بارے میں نہ کہو. یہ آپ دیکھیے، بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایک دوسرے کے دفاع کا جذبہ تھا. کسی کے بارے میں برائی کا ذکر ہو رہا ہے، فوراً دوسرے صحابی نے اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا، بات وہیں پر ختم ہو گئی. تو آپ دیکھیں اس واقعے سے کئی ایک باتیں پتہ چلی. سب سے اہم بات یہ کہ اتنا لمبا صبر ہمارے صحابہ کرام کرتے تھے کہ نہ پوچھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ انصار و مہاجرین، یہ 2 طرح کے صحابہ کرام تھے، انصار اور مہاجرین. مکہ سے جو لوگ مدینہ آئے تھے، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. انصار جن لوگوں نے مدینے میں رہ کے تھے اور مہاجرین کی مدد کی تھی، ان کو جو ہے انصار کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے. ناصر کی جمع انصار، مدد کرنے والے. تو یہ 2 طرح کے صحابہ کرام تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ کرام اپنے اپنے کام میں لگے رہتے تھے. ہمارا یہ عالم تھا کہ ملء بطنی، پیٹ بھر خوراک پر
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے تھوڑی سی خوراک پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور جو کچھ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا ہم اس کو جا کر انصار اور مہاجرین کو بتایا کرتے تھے۔ تو یہ صفہ کے چبوترے پر مسجد نبوی میں ایک چبوترا کا سامنے صفہ کا چبوترا جو کہ بڑا مشہور چبوترا تھا، وہیں پر یہ صحابہ کرام بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو وہیں کا واقعہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ ہم کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، لیکن ہم اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹنے نہ پائے، کوئی بات آپ کی چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ عالم تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ آپ دیکھیے، خبیب رضی اللہ عنہ کہ جب ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا، سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، تو سامنے ان کے دشمن نے کہا کہ اے خبیب، کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تم کو جو ہے چھوڑ دیا جائے اور یہاں پر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب نے کہا کہ اے کمینے، تو سن لے کہ ہم یہ بھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری جان بچ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا بھی چبھے۔ اگر ان کو کانٹا بھی چبھے گا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا چبھ جائے یہ ہم گوارا نہیں کریں گے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بات کرتے ہو؟ اس طرح کی باتیں مت کرو ہم سے، ہماری جان لینا ہے تو لے سکتے ہو۔ تو یہ خبیب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ تو اسی طرح سے بہت سے صحابہ کرام ہیں کہ جن کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرشار رہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں صحابیات کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے دنوں تک ناراض تھے، ان پر الزام لگا دیا تھا منافقوں نے۔ ایک جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی تھی اپنے ہار کے چکر میں، ان کو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ بعد میں مدینے لے کر آئے تھے۔ تو یہاں پر منافقوں نے ایک ہوا اڑا دی کہ یہ عائشہ کس کے ساتھ آ رہی ہیں، بالکل اکیلے ایک غیر محرم شخص کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں۔ حالانکہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں لے کر آئے تھے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بالکل دیکھ نہیں رہے تھے، لائے ضرور تھے لیکن ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ یہ حرم نبوی کی ایک امانت ہے، بہت اہم امانت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، لہٰذا ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا اور بے پردگی ہو یہ بالکل گوارا نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا بہت ایمانداری کے ساتھ ان کو مدینے میں لے کر داخل ہوئے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ اندر سے اسلام کی جڑ کاٹ رہا تھا اور اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا، اس نے یہاں پر جو ہے یہ خبر پھیلا دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ کر لیا ہے، کچھ غلط کام انہوں نے کر لیا ہے۔ لہذا بہت سے بیچارے بھولے بھالے صحابہ کرام، مدینے میں ایک خبر پوری پھیل گئی، سارے منافق جٹ گئے کہ کسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کیا جائے، زیادہ خوب بدنام کیا گیا۔ ایک بھولے بھالے صحابی تھے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے، مصطح بن اساسہ ان کا نام تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا خرچہ ان کا اٹھائے ہوئے تھے مصطح بن اساسہ کا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تو بیچارے یہ بھی اسی میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ ہو گیا ہو۔ پھر بھی آپ دیکھیے بیٹی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں عائشہ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برابر خرچ دیتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے بارے میں سورہ نور کی آیتیں نازل فرما دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل بے قصور ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، بالکل پاک دامن ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھٹکار لگائی کہ جو مسلمان ان کے کہنے میں آ گئے تھے منافقوں کے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہہ ڈالا، ایسے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ گواہ لے کر آتے، اس کے بعد عائشہ کو کچھ کہتے۔ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل فرمائی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، یہ مصطح جس کا خرچ میں اٹھایا کرتا تھا، لہذا آج کے بعد سے میں مصطح پر ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کروں گا،
ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کروں گا، اس نے ہماری بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جب سارا معاملہ صاف کر دیا تو آسمان سے یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین جو لوگ خرچ نہیں روکتے ہیں، غریبوں پر، مہاجروں پر، مسکینوں پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر سے اسی طرح سے خرچ جاری کر دیا، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا خرچ اسی طرح سے جاری کر دیا۔ تو یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ تو چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو، چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ آپ کو وہ مشہور صحابی کا واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ جنگ میں بیچارے شہید ہو گئے، ان کے پاس ایسی چادر نہیں تھی کہ پورا جسم ان کا ڈھکا جا سکے۔ جو صحابہ کرام کا دور تھا، آپ دیکھیے کہ اس دور میں اتنے افلاس، غربت، غریبی کے باوجود صحابہ کرام ایمان سے نہیں ہٹے کہ وہ صحابی شہید ہو گئے اور ان کے پاس جو ہے چادر نہیں تھی کہ ان کے پورے جسم کو ڈھکا جا سکے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کا سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ یہ سب سے اہم حصہ جو جسم کا ہوتا ہے وہ انسان کا سر ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کے چہرے کو کپڑے سے ڈھک دو اور پیر جو کھلے ہیں اس پر گھاس ڈال دو تاکہ ان کا جسم بند ہو جائے پورا۔ اس طرح سے ان کو کفن دیا گیا اور پھر ان کو دفنایا گیا۔ اور یہی صحابی ہیں، انہی کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ جب چلتے تھے، جب یہ پہلے کی زندگی جو تھی ان کی، جب یہ چلتے تھے تو مدینے کی پوری گلیاں جو ہیں ان کے عطر سے معطر ہو جایا کرتی تھی اور بڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے اتنے زیادہ مفلس ہو گئے، کنگال ہو گئے کہ اب جب بیچارے مرے، اس دنیا سے گئے، تو ان کے پاس ایک اتنی لمبی چادر نہیں تھی کہ ان کو پورا ڈھکا جا سکے۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چادر میں نماز پڑھی، یعنی ایک بڑی سی چادر تھی، پورا اپنے جسم کو ڈھک لیا، اس سے پیر کو، اپنے بدن کو، اور ایک چادر کھوٹی پہ ٹنگی ہوئی تھی۔ ایک چادر میں انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو کسی نے ٹوک دیا کہ آپ کے پاس دو چادریں تھیں، اس کے باوجود آپ نے ایک چادر میں نماز پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جیسے نادانوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے، تم جیسے نادانوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کے پاس دو چادریں تھیں؟ اکثر لوگوں کے پاس ایک چادر تھی، ایک چادر میں گزارا کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہم نے تم کو بتانے کے لیے ایسا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ایک چادر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کے افلاس کا۔ تو اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس دور میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اسلام دیکھیں کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کے اندر پرانا پن پایا جاتا ہے، قدامت پسندی پائی جاتی ہے۔ اسلام ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اور سنت میں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمائے ہیں وہ ایسے اصول ہیں کہ ہمارا یہ اسلام ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمیشہ تا قیامت یہ ہمارا مذہب چلتا رہے گا، اور اس کے اصول ہماری آج کی زندگی میں رہنمائی ہماری کرتے رہیں گے۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ قدامت پسندی نہیں ہے اسلام کے اندر بالکل، کہ اسلام کے اندر پرانا پن ہے، بالکل گندے انداز میں رہو یا ڈسپلن کے خلاف زندگی گزارو، پھٹا پرانا کپڑا پہنو، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سارے اصول بتلائے ہیں، سارے قوانین بتلائے ہیں، سارے ضوابط بتلائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم پوری زندگی اپنی شریعت کی روشنی میں گزار سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام نے جو اس وقت اصول بیان فرمائے تھے وہ اصول آج بھی کام دے رہے ہیں۔ ان اصولوں کو ہم کو سمجھنا ہے، آپ ان اصولوں کو سمجھ لیں گے تو پورا اسلام سمجھ لیں گے۔ آپ دیکھیے دنیاوی معاملات میں، دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں، بس بات ختم ہونے والی ہے، دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں ہماری شریعت نے اس میں یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ جو دنیاوی کام ہوتے ہیں اس میں ہماری شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ تمام کام حلال ہیں، تمام چیزیں جائز ہیں، صرف وہی ناجائز ہیں جن سے شریعت منع کر دے۔ یہ کتنا اہم اصول ہے، آپ دیکھ لیجیے۔
بہت اہم اصول ہے. ساری چیزیں جائز ہے، یعنی کھانے پینے کی ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہے، استعمال کی ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں. صرف کون سی چیزیں جائز نہیں ہے جن کو شریعت نے منع کر دیا ہے. ہر طرح کا گھر بنانا، فلیٹ بنانا جائز ہے، اس طرح سے بنانا جائز نہیں ہے جس طرح سے شریعت نے منع کر دیا ہے. یہ اصول ہماری شریعت نے بیان کر دیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا. یہ اصول ہمیشہ چلے گا. آج آپ دیکھ لیجئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول نہ بیان کرتے تو پکے گھر میں رہنے میں انسان جھجک محسوس کرتا کہ شاید ہم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن نہیں، اصل یہ ہے کہ ہر طرح کا گھر حلال ہے. حرام وہ گھر ہے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. شریعت نے بہت سے گھروں کو حرام قرار دیا. انسان فخر و مباحات کے لیے گھر بنائے، یہ ناجائز ہے. انسان جو ہے پوری زندگی گھر میں لگا دے، اس کا مقصد گھر ہو جائے، ایسے گھر میں یقیناً رہنا ناجائز ہوگا. تو اس طرح کے شریعت نے اصول بنائے. کھانے پینے میں آپ دیکھ لیجئے، اگر شریعت کا وہ اصول آپ دیکھیں جو اصول عام طور سے لوگ جہالت کی وجہ سے بیان کر دیتے ہیں، تو آج بہت سی چیزیں ہم استعمال نہ کر پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاول تھا ہی نہیں. بہت سی سبزیاں جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، آلو وغیرہ، یہ چیزیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھیں نہیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آلو کھانا بے دینی ہے، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری شریعت نے کہا کہ کھانے کی تمام چیزیں حلال ہیں، صرف وہی حرام ہے جن سے شریعت روک دے. لہٰذا آلو کھانا، بریانی وغیرہ ہے، اس کا اس وقت اس ذکر بھی نہیں تھا بالکل. لیکن ہماری شریعت نے کہا کہ تمام چیزیں حلال ہیں، کھاؤ. اور بھی جو فاسٹ فوڈ میں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، انسان ان کو کھانے میں جو ہے یہ محسوس کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کھا رہے ہیں تو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن نہیں، ہماری شریعت نے کہا کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں جائز ہیں. حرام وہ ہے جن کو شریعت حرام کر دے، جن کو شریعت منع کر دے. بہت زیادہ کھائیں، ہماری شریعت نے اس سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یأکل فی اناء واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، کہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے. 7 آنتوں میں کھاتا ہے، خوب بھر پیٹ کھاتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی عام طور سے یہی ہوتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، یعنی ایک آنت میں کھاتا ہے، اور اس میں بھی کیا کرتا ہے، 3 حصے بناتا ہے اپنے پیٹ کے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حصے میں کھانا کھاتا ہے، ایک حصے میں پانی پیتا ہے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے اصول بتایا، سانس لینے کی چھوڑ دیتا ہے. اور اگر جو سانس لینے والا حصہ اس میں بھی آپ نے بھر لیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر بیماری پنپیں گی اور بیماریاں آئیں گی. یہ ہماری شریعت نے اصول بیان فرمایا ہے. آپ دیکھ لیجئے کھانے کی چیزیں کھانا جائز ہے، اگر خراب ہو جائیں تو نہ کھائیں اس کو، ہماری شریعت میں منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بیمار کھانا تم کو بیمار کر سکتا ہے، خراب کھانا تم کو بیمار کر سکتا ہے، لہذا اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی طرح سے سواری کی ساری چیزیں ہیں استعمال کرنا جائز ہے. فلائٹ وغیرہ ہے، ساری چیزیں استعمال کرنا جائز ہیں. سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، جتنی بھی چیزیں سب جائز ہیں. صرف ناجائز وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے. کوئی انسان گاڑی پر سوار ہو صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہم کو کہیں کہ بہت بڑا آدمی بہت مہنگی گاڑی سے چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے اس انداز کی سواری استعمال کرنے سے. ترکی گھوڑا، برزون اس کو بولتے ہیں، ترکی گھوڑا جس پر لوگ سوار ہوتے تھے تو بہت اینٹ کر بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ترکی گھوڑے پر مت سوار ہو، کیونکہ اس پہ بیٹھنے سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. ہاتھی کی سواری، ابرہا بیٹھ کر آیا تھا ہاتھی کے لشکر پر، لہٰذا یہ بھی جو ہے شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. شیر وغیرہ پر کوئی بیٹھے فخر کرے کہ ہم شیر پر بیٹھ گئے ہیں، ہماری شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اس طرح کی سواریاں استعمال کرنے سے، اس غرض سے استعمال کرنے سے. تو یہ ہماری شریعت کے ایسے اصول ہیں جو ہمیشہ چلتے رہیں گے. اور آپ دیکھ لیجیے عبادت میں ہماری شریعت نے اصول بیان فرمائے ہیں کہ عبادت میں اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا شریعت نے بتایا ہے. یعنی عبادت میں یہ ہے کہ تمام چیزیں حرام ہیں، صرف اتنا حلال ہے جتنا شریعت نے بتایا ہے. اور دنیاوی چیزوں میں یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں اور اتنا ہی حرام ہے جتنا شریعت نے حرام کیا. تو عبادت میں نہیں، نماز ہم 6 وقت کی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں. نماز 5 وقت کی پڑھ سکتے ہیں، فرض نمازیں، اور اسی طریقے پر پڑھ سکتے ہیں جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے.
لہذا عبادت میں بالکل ہمیں وہی اصول اختیار کرنا ہے جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہم کو بتلایا تھا. اور اگر عبادت میں دروازہ کھولا گیا کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حلال ہے، تو پھر عبادت کے نام پہ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو. جیسے ہم دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں اس طرح عبادت کے نام پر کچھ بھی کرو. اسی لیے عبادت میں شریعت کا، خالص عبادت میں شریعت کا اصول ہے کہ اتنا ہی جائز ہے جتنا شریعت نے کہہ دیا ہے، اور معاملات میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں، صرف وہی چیزیں ناجائز ہیں جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے. یہ اصول ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں ایمان کے تعلق سے اور نیک اعمال کے تعلق سے ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. بہرحال ہم کو موجودہ دور میں اسی بات کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارے نوجوان جو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کی رہنمائی دینی رہنمائی کی جائے، کہ ساری ترقی کریں، خوب پڑھیں، خوب اچھا گھر بنائیں، خوب اچھی سواری پر چلیں، خوب ترقی کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. کسی بھی چیز سے شریعت نے روکا نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان چیزوں کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرما دیا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم ابھی جانتے ہی نہیں ہو، جن کو تم ابھی جانتے ہی نہیں ہو. تو آج جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں صحابہ کرام کہاں جانتے تھے؟ آج جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، لہذا ہر چیز میں ہمیں شریعت کا خیال کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی جانب ہم کو رہنمائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا بہت ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں آتی جا رہی ہیں. لہذا ان چیزوں میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے، کسی چیز سے روکا نہیں جا سکتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں استعمال کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں، لہذا ان کو استعمال کیا جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر استعمال کیا جائے. مسجدوں میں آپ دیکھ لیجئے نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال ہونے لگی، اچھے سے اچھا قالین، ہیٹر وغیرہ اور اے سی وغیرہ مسجدوں میں لگنے لگا کہ جس کا تصور اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا. لہذا بالکل لگوایا، لگوانا جائز ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. ایسا نہ ہو کہ ہم یہی سمجھ لیں کہ مسجدوں کو اچھا بنانا، مسجد میں خوب اے سی لگانا، مسجد میں ہیٹر کا انتظام کرنا، اچھے سے اچھے قالین کا انتظام کرنا، اسی میں لگے رہیں، اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ایسا عالم ہو جائے کہ ہمیشہ ڈیکوریشن میں لگے رہیں، تو یہ چیز غلط ہے. باقی ساری چیزیں جائز ہیں. تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں آپ خیال رکھیں ترجیح کی بڑی فضیلت ہے، ایثار کی بڑی فضیلت ہے. ایثار مطلب دنیاوی کاموں میں کہ سامنے والا کر لے ہم بھلے ہی پیچھے رہ جائیں، سامنے والا کر لے ہم بھلے ہی پیچھے رہ جائیں. مثال کے طور پر جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی یہ فکر ہوگی سامنے والا کھا لے ہم بھلے ہی کم کھائیں، یہ اچھی بات ہے. اسی طرح سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑا آ گیا ہے اور بزرگ ہے بیچارہ، تو آپ سوچیں کہ ہم جو ہے لاؤ ہم کھڑے ہو جائیں، اس کو بیٹھا دیں، بیچارہ کھڑے ہونے میں دقت ہے. یا کوئی خاتون کھڑی ہیں، آپ سوچیں کہ ہم مرد ہو کر بیٹھے ہیں، خاتون ہو کر بیچاری کھڑی ہے، تو آپ اٹھ جائیں اس کو بیٹھا دیں. یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ یہ چیز نہیں چلتی ہے. ایثار اور ترجیح ہر جگہ نہیں چلتی ہے. جہاں آپ کو خود ثواب کی ضرورت ہے وہاں پر یہ چیز نہیں چلتی ہے. اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے پہلی صف میں رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں رہنے کا اگر ثواب پتہ چل جائے تو لوگ پرچیاں ڈال ڈال کے پہلی صف میں آئیں گے. پرچیاں ڈالی جائیں گی، جن کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھے گا. تو پہلی صف میں رہنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے. اب آپ گئے پہلی صف میں، آپ کو جگہ مل گئی، اور آپ کہیں پچھلے والے صف والے سے جاؤ آپ آگے آ جاؤ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. یہاں پر ایثار جائز اور درست نہیں ہے، یہاں پر ناجائز ہے، کیونکہ وہاں پر خود آپ کو ثواب کی ضرورت ہے، اور اس کی فضیلت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور لپکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلی صف میں جانے کے لیے لپکو. اور اسی طرح سے اذان دینے کا کبھی آپ کو موقع ملا ہے، آپ کہیں نہیں 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 ہم نہیں، آپ اذان دے لیں، موقع مل رہا ہے تو آپ ہی دیجیے. تو ان کاموں میں ترجیح جائز اور درست نہیں ہے. جیسے یہیں رائے بریلی کے بہت بڑے بزرگ مولانا علی میاں کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے، بہت سے خادم ان کے ساتھ رہتے ہی تھے، تو راستے میں ایک ٹوٹی چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنے خادموں سے کچھ نہیں کہا، خود اترے، گاڑی روکی، اور سب کو تعجب بھی ہوا کہ آخر گاڑی کیوں روکی مولانا نے. خود اترے بیچارے اور لاٹھی سے ٹیکتے ٹیکتے گئے، جا کر ٹوٹی بند کر. تو جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں کہہ دیتے، ہم جا کر بند کر دیتے، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا ثواب ہم کو تھوڑی ملتا، تم کو ملتا.
تو یہاں پر تو ثواب کی ضرورت ہے. تو یہ ایسے کام ہے جہاں پر ترجیح جائز نہیں ہے. اور باقی دنیاوی معاملات ہیں ان میں ترجیح ہونی چاہیے. جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ ایک صحابی آ گئے تھے مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مہمان نوازی کون کرے گا اپنے گھر میں لے جا کر. ابو ایوب انصاری کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو اپنے گھر میں لے جا کر کھلائیں گے. گھر میں گئے تو بیوی نے دیکھا کہ مہمان, اور حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اکرمی ضیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی ایسے ویسے مہمان نہیں ہے, مہمان رسول ہیں. جتنا زیادہ اچھا ہو سکے ان کا انتظام کرو, اور اچھا سا بستر ان کے لیے ہونا چاہیے, سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. اور گھر میں آپ دیکھ لیجیے بچوں کے کھانے کے علاوہ ماں باپ کے لیے بھی کھانا نہیں تھا. ماں باپ کے لیے بھی کھانا نہیں تھا. لہذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم کھانا لا کر رکھنا تو چراغ بجھا دینا کہ جس میں مہمان کھا لیں, اور ہم ایسے ہاتھ چلاتے رہیں گے, وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے کھا لیا ہے, اور اس طرح سے ان کا پیٹ بھر جائے گا اور بھلے ہی بھوکے رہ لیں گے. تو یہ رات کا واقعہ تھا. صبح جو ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, بھلے ہی ان کو خود سخت ضرورت ہے, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. صبح یہ آیت نازل ہو گئی, ان کو خوشخبری بتائی گئی کہ آخر کون سا کام تم نے ایسا کیا تھا. تو آ کر انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی اسی انداز سے کی تھی. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کر دیا. تو یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا. تو اس طرح سے صحابہ کرام رہتے تھے. لہٰذا ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تو ہمیں کیسے رہنا ہے, یہ بھی صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کو پتہ چلتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, جن کے پاس بہت زیادہ مال تھا, بہت زیادہ پیسہ تھا, ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ آپ کوئی حکم دیں اور فوراً اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیں. غریبی کا معاملہ ہے تو غریبی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی, کس انداز سے وہ رہیں. تو ہر طرح کی زندگی ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے لینا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, اس میں بھی ہم کو شریعت کی تنفیذ کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس دور میں بھی شریعت پر مکمل طور سے عمل کریں, کیونکہ بہت دن آگے نکل چکے ہیں اور شریعت کی تنفیذ اس دور میں ذرا مشکل ہوتی ہے. لیکن مشکل ضرور ہے, لیکن ہمارے اوپر ضروری بھی ہے. لہذا ان باتوں کا ہم خیال رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور اسلام کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق